بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اس وقت کووڈ-19 کی جو بیماری ہے تیزی سے پھیل رہی ہے، خاص طور سے ہمارے شہر میں، جس سلسلے میں 3 بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں، دوسرا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، بار بار ہاتھوں کو دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کے رکھیں، اس لیے کہ اکثر پیشنٹ ان کے اوپر کوئی علامات کووڈ-19 کے پائی نہیں جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ صحت مند کو بیمار کی طرف اس طرح سے نہیں جانا چاہیے کہ وہ بیماری دوسروں تک پھیلے، اور حدیث میں ہے کہ نہ خود آدمی تکلیف اٹھائے نہ دوسروں کو تکلیف دے، خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں تمام ہی علماء اور ذمہ داران نے مل کر متفقہ طور پہ یہ طے کیا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں ہوگی، نہ ہی مسجدوں میں بھیڑ ہوگی، بلکہ جس طرح سے ہم اب تک جمعہ کا اہتمام کرتے آئے ہیں، جہاں جہاں بھی جمعہ ہم لوگ جو ہے گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں 3-4 لوگ مل کر، اسی طرح سے جو ہے عید کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے علماء کے درمیان یہ بات ہے کہ جو حضرات جمعہ کا اہتمام کر رہے تھے وہ عید کا اہتمام کریں، جن کے پاس جو ہے جنہیں عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یا پھر جہاں پر ایسا ہے کہ وہاں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، جو لوگ ظہر پڑھ رہے تھے تو وہ لوگ 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے چاشت کی نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ان کو عید کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال عید کی نماز کا طریقہ وغیرہ اپنے اپنے علماء سے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ فون سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال عید کے موقع پر کوئی بھی اجتماع کرنے سے، بڑی گیدرنگ کرنے سے یا لوگوں کے جمع ہونے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، تو ہم اس کا جو ہے احترام کریں، اس ہدایت کا، اور کسی طرح کا کوئی اجتماع نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ کے ٹینکر بھی، جس طرح سے ابھی پولیس پرشاسن کے ساتھ جو ہے میٹنگ ہوئی تو بتایا گیا کہ دودھ کے ٹینکر تو نہیں آئیں گے، البتہ جو ہم روزانہ کا دودھ خریدتے ہیں تو وہیں سے آپ کو دودھ ملے گا، لیکن ہماری ایک عاجزانہ اپیل سب سے یہ ہے کہ گھروں میں بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں ہی عید کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں ہی ایک دوسرے کو بلانا، اور جس طرح سے ہمارے یہاں ہر سال ہوتا ہے عید کے موقع پر، اس طرح سے بھی نہ کریں کہ اس سے بھی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے لیے جو کافی ہوتا ہے اتنے ہی جو ہے شیرخرما بنا کر گھر کے لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے عید منائیں، ایک دوسرے کے گھر جانا اور اسی طرح سے مصافحہ کرنا، گلے ملنا، ان سب چیزوں سے ہم احتیاط کریں، احتراز کریں۔ یہ بھی ایک دین کا ہی حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون کا حصہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے جب ہمیں منع کیا ہے کہ بیمار اور تندرست مکس نہیں ہونا چاہیے جس سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے نبی کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے اجتماعات سے بچیں۔ اسی طرح سے فطرہ جو نکالنا ہے، اس سلسلے میں بھی جو ہے فطرہ نکالنے کی جو ہے یا تو گیہوں یا جو یا کشمش یا کھجور کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے فطرہ نکالیں، اور اپنے محلوں میں جو لوگ جو ہے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کے لیے بھی عید کے دن خوشیاں کیسے حاصل ہوں، ان کے گھروں میں بھی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں کیسے پہنچیں، اس کے لیے بھی خاص طور سے اہتمام کریں۔ بہرحال بنیادی بات اتنی ہی ہے کہ اس عید کے موقع پر بھی جو ہے ہم لوگ بیماری سے تحفظ کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل کریں گے، اور مل جل کر جو ہے مطلب اس بات پر عمل کریں گے کہ ہر طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو تاکہ بیماری کا خاتمہ ہو سکے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری دنیا کو اس آفت سے حفاظت فرمائے۔